بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم، احسان اور انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے نام پر اور اپنے محبوب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہم لوگوں نے آج کی اس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کی روشنی میں بہت سی باتیں سنا ہے۔ خداوند قدوس ہم سب کی اصلاح فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، اس طرح کی جو مجلسیں ہوتی ہیں جہاں دین کا، ایمان کا، اسلامی تعلیمات کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و بڑائی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ ایمان بڑھانے کی مجلس ہوتی ہے، یقین حاصل کرنے کی مجلس ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط کرنے کی مجلس ہوتی ہے۔ ان مجلسوں میں آ کر ہمارا ایمان بڑھنا چاہیے اور ایمان سیکھنے اور ایمان حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تنہا عبادت کے لائق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے نبی، رسول، پیغمبر ہیں۔ آپ خاتم الانبیاء، خاتم الرسول ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ خداوند قدوس کی طرف سے زبردست انعام ہے۔ ہم آخرت کو مانتے ہیں کہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی اور یہاں کے چھوٹے بڑے تمام اعمال کا حساب ہم سب کو اپنے پاک پروردگار کے سامنے میں دینا ہوگا۔ ہم سب اپنے اعمال کے ساتھ خداوند قدوس کے حضور پیش ہوں گے۔ خداوند قدوس نے اسی ایمان کو پھیلانے کے لیے، اسی ایمان کو پہنچانے کے لیے اپنے بندوں تک 1,24,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں، اور ہر نبی کے ماننے والوں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عبادت کے لائق ہے، اور اخیر میں جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر تشریف لائے ہیں اور آپ نے خداوند قدوس کی بڑائی، عظمت اور آپ کی وحدانیت کا اعلان کیا ہے، تو 1,24,000 آپ کے ساتھیوں نے اس گواہی کو قبول کیا، جن کو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چہیتے ساتھیوں نے اس یقین کو بعد والے لوگوں تک پہنچایا، بعد والے لوگوں تک اس یقین کی دعوت دی۔ خداوند قدوس نے ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے یہ ایمان عطا فرمایا
اور دین اسلام ہم سب کو نصیب فرمایا۔ جہاں ایمان اور اسلام کی یہ بنیادیں ہیں، وہیں جو اہم بنیاد ہے کہ ایک ایک عمل کا حساب ہونا ہے اور دنیا کے سارے انسانوں کا حساب ہونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کائنات کے ذرے ذرے کے لیے پروردگار ہے۔ قرآن مقدس کے افتتاح میں ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کے رب ہیں۔ یہ جو دنیا جسے ہم دیکھ رہے ہیں اور جو دنیا ہماری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہے، خداوند قدوس کی وہ مخلوقات جس کے بارے میں ہمیں علم ہے اور وہ مخلوقات جس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دینے والے ہیں اور سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ پالنے والے ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں ہو یا جنگلات کے کیڑے مکوڑے، درندے پرندے، سب کو کون روزی دیتا ہے؟ اور روزی حاصل کرنے کا شعور کس نے دیا ہے؟ آپ کبھی کبھی اپنے کمروں میں دیکھیے گا کہ روشنی کے قریب کچھ کیڑے اڑتے ہیں اور اس کیڑوں کو پکڑنے کے لیے چھپکلیاں دوڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس روشنی پر کیڑوں کا ٹوٹ پڑنا اور پھر کیڑے کے پیچھے چھپکلیوں کا دوڑنا اس کو کھانے کے لیے، یہی ایک روزی کے تلاش کا شعور ہے۔ ہر مخلوق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شعور اپنے اپنے حساب سے رکھا ہے اور ہر ایک کی روزی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفت ہے کلیم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان کہ وہ کیا کیفیت تھی، وہ کیا شان تھی، ہمیں اس میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یقین رکھنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں ہوتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ اے رب، آپ دنیا کے ان بے شمار مخلوقات کو کس طرح روزی پہنچاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ دیکھیے آپ کے سامنے میں یہ چٹان ہے، پتھر، آپ اس پر لاٹھی ماریے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ضرب لگائی اپنے لاٹھی سے تو چٹان کی ایک تہ اڑ گئی۔ آپ نے کہا کہ اور ماریے، پھر دوبارہ مارا تو ایک تہ اور اڑ گئی۔ پھر تیسری بار حکم ہوا کہ آپ ماریے، تو تیسری بار بھی مارا تو ایک تہ اور اڑ گئی۔ تیسری تہ میں جا کے دیکھ رہے ہیں کہ ایک کیڑا ہے اور اس کے منہ کے اندر ایک سبز گھاس ہے، ہری گھاس اس کے منہ میں ہے۔ آپ بتائیے کہ پتھر کے اتنی تہوں کے اندر ایک کیڑے کو وہ گھاس کون پہنچا رہا ہے؟ یقینی بات ہے کہ یہ تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ربوبیت ہے، اور ایمان اسی کو ماننے کا نام ہے۔ جو آدمی اپنے اس ماننے میں جتنا مضبوط ہوگا، روئے زمین پر اس کو اسی اعتبار سے اطمینان حاصل ہوگا، اسی اعتبار سے اس کی زندگی میں سکون حاصل ہوگا۔ نہیں تو دنیا میں جو ہائے ہے، افراتفری ہے، دنیا کو کبھی کہیں قرار نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ آدم کی اولاد کا حال یہ ہے کہ اگر اس کو مال و دولت سے بھری ہوئی ایک وادی مل جائے تو یہ دوسری وادی کی تلاش میں ہوگا۔ یہ حرص، یہ دل کا نہیں بھرنا۔ ابھی آپ مولانا سے سن رہے تھے جنگوں کے بارے میں، یہ کیا ہے؟ یہی ہوس ہے کہ آدمی کو
اللہ تبارک و تعالی نے زبردست وسیع و عریض زمین پر حکومت دی ہے، لیکن اس کو اپنی حکومت پر قناعت نہیں ہے، بلکہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے کمزوروں کو آدمی نگل جائے۔ یہ جو اندر کی حرص ہے، اندر کی جو بے صبری ہے، وہی انسان کو بڑی بڑی غلطیاں کرنے پر مجبور کر۔ لیکن جب آدمی کے دل میں یہ ایمان بیٹھ جائے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارے چھوٹے بڑے تمام اعمال کا حساب خداوند قدوس کے سامنے میں ہوگا، تو اب آدمی اپنے ایمان کی فکر کرے گا، اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا، چاہے کوئی بھی مرحلہ ہو۔ بات چیت کا موقع آ جائے، زبان ہلانے اور کھولنے کا موقع ہے، تو آدمی دیکھے گا جو ہم بول رہے ہیں خدا کے یہاں حساب دینا ہے، تو اب وہ صحیح بولے گا۔ اب اس بولی کے سامنے میں اس کو کسی ملامت کرنے والے کا ڈر نہیں ہوگا کہ ہماری کون شکایت کرے گا، اور اس کو کسی طرح کا کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوگا، اس لیے کہ سب سے بڑا اگر نفع ہے تو وہ آخرت کا نفع ہے، اور سب سے بڑا اگر خطرہ ہے تو وہ آخرت کا خطرہ ہے۔ ایک ایمان والا دیکھے گا کہ ہم دنیا کی معمولی نفع کے لیے، اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے، یا ہم جس کے آگے پیچھے کر رہے ہیں، جس کی چاپلوسی کر رہے ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے آدمی جھوٹ نہیں بولے گا، بلکہ وہ یہ دیکھے گا کہ ہماری بولی کے بعد کیا نتیجہ نکلنے والا ہے، اور خداوند قدوس کے یہاں جو حساب ہوگا تو ہم کیا جواب دیں گے۔ یہ مرحلہ کھانے کی باری آئے گی تو آدمی دیکھے گا کہ ہمارے سامنے میں جو چیز ہے ہم اس کو منہ لگا سکتے ہیں یا نہیں، حلال ہے یا حرام ہے، یہ دودھ ہے یا شراب ہے، کھانے کی چیز ہے، پینے کی چیز ہے۔ آدمی دیکھے گا کہ ہم نے تو اس کو چوری سے تو نہیں حاصل کیا ہے، دھوکہ سے تو ہم نے نہیں حاصل کیا۔ یہی ہے اللہ پر ایمان، آخرت میں حساب و کتاب پر یقین آدمی کی زندگی کو درست کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، آج دنیا میں جو بڑے بڑے فتنے ہوئے، بلکہ خود اس ملک کے اندر جب انگریزوں کی آمد ہوئی ہے اور ملک جو مغلیہ سلطنت سے چھینی گئی ہے، تو آپ اس کے پیچھے اگر غور کیجئے گا تو گھر کے بھیدی لوگ رہے ہیں، اور وہ لوگ رہے ہیں جن کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں رہا ہے، اور ان لوگوں نے ایسی جاسوسی کی، ایسی منافقت کی، بادشاہوں کے سائے میں پلتے رہے، اور انگریزوں کا ایجنٹ بن کر کے ان لوگوں نے ایسی غداری کی جس کا کھایا، اور اسی کو ایسا زبردست نقصان پہنچایا کہ آسانی کے ساتھ دھیرے دھیرے یہ ملک انگریزوں کی غلامی میں چلا گیا، اور بے شمار نام تاریخ کے واقعات میں ملتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا خوف ایسی عظیم ترین نعمت ہے کہ جب آدمی کو حاصل ہو جاتی ہے تو آدمی خود اپنی زندگی کے اندر سکون محسوس کرتا ہے، اور اس کی ذات سے بھی سماج اور معاشرہ سکون محسوس کرتا ہے۔ لیکن جب آدمی نڈر، بے باک، بے حیا اور بے غیرت ہو جاتا ہے تو وہ خود اپنی زندگی میں بھی بے چینی محسوس کرتا ہے، اور ارد گرد سماج معاشرہ جہاں جاتا ہے وہاں وہ فتنے پھیلاتا ہے، اور وہاں بے چینی اور بے اطمینانی کی فضا بنا دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے میں دنیا کا مفاد ہوتا ہے، دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، دنیا کا یہ آب و تاب سورج ختم ہو جائے گا، یہ چاند اپنی تمام تر رونق و رعنائی کے باوجود ختم ہو جائے گا، یہ آسمان پر راتوں میں جگمگاتے ہوئے تارے ختم ہو جائیں گے، یہ پہاڑ ہوئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، یہ زمین اپنی صلابت کو کھو دے گی، اور یاد رکھیے دنیا کی کوئی چیز پائیدار نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز پائیدار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی وحی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ایمان ہے، اللہ کی طرف سے ملا ہوا یقین ہے، نہیں تو ساری چیزیں ختم ہو جانے والی چیز۔ یہی فرق ہے۔ ایمان انسان کو وہ انسان بناتا ہے، اسلام کے لفظ میں سلامتی ہے، ایمان کے لفظ میں امن ہے۔ اگر آدمی مومن ہے
اور اس کے باوجود اس کی ذات سے فتنے پھیل رہے ہیں تو 100 بار ایمان کے جائزے لینے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اور اگر ہماری ذات سے ہمارے گھر میں افراتفری پھیل رہی ہے، ہمارے سماج میں انتشار پیدا ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں اگر ہماری ذات کی وجہ سے جھگڑے پھیل رہے ہیں، اگر ہماری وجہ سے ہمارے بھائی کی گردن کے اوپر تلوار اگر رکھی جا رہی ہے، یا ہماری وجہ سے اگر ہمارا سماج اور معاشرہ اگر ذلیل ہونے جا رہا ہے، تو یاد رکھیے 100 بار ایمان کے جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور پھر سے کلمہ پڑھ کر اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ روئے زمین پر تاریخ گواہ ہے کہ بڑی بڑی سلطنتیں آئی ہیں، بڑی بڑی طاقتیں آئی ہیں، بڑی بڑی حکومتیں آئی ہیں، اور ان نے نہ جانے کس کس طرح کے دعوے کیے ہیں۔ اس روئے زمین پر ہٹلر آیا، زار و فغفور آئے، کئے آئے، اور نہ جانے کس کس طرح کے، اور سکندر، دارا، رستم اور کس کس طرح کے طاقت والے لوگ آئے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ سب ذلیل ہوئے، اللہ کا نام باقی رہا اور اللہ کے نام لینے والے باقی رہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کا بھی تذکرہ آتا ہے، لیکن ہم عزت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں۔ فرعون کو ہم کیا کہتے ہیں ہم اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا تذکرہ آتا ہے۔ ایک طرف تاریخ گواہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے بسی کا کیا حال تھا، اور نمرود کی طاقت و قوت اور شان و شوکت کا کیا حال تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان نے اور ایمان پر استقامت نے اور ایمان پر ثبات نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک کمزور اسباب و وسائل کی دنیا میں بے بس انسان اگر اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو پوری کی پوری طاقت، پوری کی پوری سلطنت، پوری کی پوری حکومت ایک آدمی کے سامنے میں ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاتی ہے، اور قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بن جاتی ہے۔ تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے میں نمرود کی پوری حکومت، اس کے سارے لاؤ لشکر آج تک ذلیل و رسوا ہے اور ایک عبرت کا نشان ہے۔ ہم اگر بیان کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام جو اتنے بے بس تھے اسباب و وسائل کی دنیا میں کہ ان کو آگ میں ڈال دیا گیا، اور انسانوں کی جماعت میں کسی نے اس کی حمایت نہیں کی۔ ہاں، حفاظت کہاں سے ہوئی؟ وہی کنیکشن تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور وہی اندر کا لگاؤ تھا جس نے خدا کی رحمت کو حاصل کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں حفاظت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بچنے کے لیے اور اپنے ساتھیوں کے بچانے کے لیے ہجرت شروع کرتے ہیں، لیکن راستے میں زبردست دریا چلا آتا ہے، پیچھے زبردست لشکر ہے، لیکن دل میں ایک بات ہے کہ ہم اللہ کے لیے ایک کام کر رہے ہیں، حفاظت اللہ کی طرف سے ہوگی۔ اور دوسری طرف فرعون اور ان کے ساتھی لوگوں کا گمان یہ تھا کہ ہم بہت بڑے بادشاہ کے حمایتی ہیں۔ فرعون کے لاؤ لشکر والے لوگوں کا یہی گمان تھا کہ ہم فرعون جیسے بادشاہ جس نے دعویٰ کیا تھا، اور جھگڑا تو یہی تھا، اس نے اپنے آپ کو خدا کہا تھا، انا ربکم الاعلی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ان کے جو حواری لوگ تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم فرعون جیسے طاقتور بادشاہ کے مصاحبین ہیں۔ موسیٰ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے ساتھی بنی اسرائیل کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو تسلی دیتے تھے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے، تم اس طاقت و قوت کے غرور پر مت جاؤ، ظاہری شان اور ٹیپ ٹاپ سے دھوکہ میں مت مبتلا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان سچا ثابت ہوا، فرعون اور اس کے ساتھی لوگ دھوکہ میں مبتلا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے پار کرا دیا، اور فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ اسی دریا میں ڈوب گیا جس دریا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نکالا تھا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ایمان ہزار بے بسی میں بھی آدمی کو راہ نجات دکھاتی کہ پناہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نکالتا ہے۔ ٹیپو سلطان کو دھوکہ دینے والا ان کے ساتھ رہنے والا شخص تھا، لیکن آج ہم ان
کو جس نے دھوکہ دیا اور ان کو شہادت تک پہنچایا، دونوں کا ہم نام لیتے ہیں، لیکن جب ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں تو دل کو کیا سرور محسوس ہوتا ہے، سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، زبان 100 بار اس نام کو چومنے کو جی چاہتا ہے، اور اسی کے بالمقابل جب اس غدار کا نام آتا ہے تو سر شرم سے جھک جاتا ہے، 100 بار لعنتیں بھیجنے کو دل کرتا ہے۔ آدمی آدمی ہے، آدمی آدمی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک شخص ہے جس نے ایمان پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور دوسرا شخص ہے جس نے انگریز کی چاپلوسی میں، انگریزیوں کی جوتا سیدھی کرنے میں اور انگریزوں کی بوٹ چاٹنے کے اندر اس کو بھی کیا ملا؟ اس کو بھی کچھ نہیں ملا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یاد رکھیے، ایمان، علامہ اقبال نے کہا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہم اگر اللہ کو مان کر اللہ کے سامنے والے میں جھکنے والے بن گئے تو قدم قدم پر ہمیں نہیں جھکنا پڑے گا، یہاں اور وہاں سر نہیں ٹیکنا پڑے گا۔ اس کا خوف، ایمان اور بزدلی ایک دل کے اندر جمع نہیں ہوتی ہے، اچھی طرح سے سمجھیے۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں بزدلی نہیں ہوگی، ایمان اور نفاق میں کوئی جوڑ نہیں ہے، ایمان اور دوغلے پن میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں بزدلی نہیں ہوگی، وہاں نفاق نہیں ہوگا، وہاں فتنے نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، اس لیے ہمارے سامنے میں جس ایمان کا مذاکرہ ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آج ہم نے ایمان کو نہیں سمجھا ہے، آخرت کو ہم نے نہیں سمجھا ہے۔ آج دنیا کے اسباب و وسائل ہمارے دل و دماغ پر اتنے چھا گئے ہیں، ہم اس کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، خود ہمارے جسموں پر صبح سے شام تک جتنی تبدیلیاں ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ صبح میں ایک آدمی بہت ہنسی خوشی جا رہا ہے، واپس منہ لٹکا کے آ رہا ہے، کہا کیا ہوا؟ کہا کہ راستے میں چکر آ گیا ہے، کہا کہ بی پی بڑھ گئی تھی، شوگر بڑھ گیا تھا، اچانک کیا کہتے ہیں دھوپ لگی ہے تو چکر آ گئے تھے۔ بھائی آپ وہی آدمی ہے جو ابھی تک لمبا لمبا ہانک کے جا رہے تھے، آپ چکرا کیوں گئے ہیں؟ آپ کی بی پی کیوں بڑھ گئی ہے؟ آپ کی بی پی آپ کے اختیار میں کیوں نہیں ہے؟ آپ کا شوگر آپ کے کنٹرول میں کیوں نہیں ہے؟ میرے بھائیو اور بزرگوں، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم خود اپنی ذاتی میں کیوں نہیں غور کرتے؟ نعمتوں کے اعتبار سے بھی ہم غور کر کے اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ یا اعضا و جوارے، ہاتھ پاؤں، ہم اپنے جسم کے اندر غور کریں، ذات میں غور کریں تو شکر کے لیے بے شمار مواقع ہیں۔ اور پھر اگر آنے والے حادثات و انقلاب پر اگر غور کریں تو بھی خداوند قدوس کی قدرت کو پہچاننے کے لیے اور بندگی اپنانے کے لیے زبردست مواقع۔ اس لیے میرے بھائیو اور بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مومن بنیں۔ اور یاد رکھیے، ایک مسلمان کی جہاں بہت سی ذمہ داری ہے، وہاں یہ بھی ذمہ داری ہے کہ بحیثیت مومن آدمی امت واحدہ کا ثبوت دے کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، بلکہ امت مسلمہ ایک جماعت ہوتی ہے، ایک قوم ہوتی ہے، اور اس کو شریعت اسلامیہ نے سمجھایا ہے کہ امت مسلمہ کا کیا حال ہوتا ہے۔ فرمایا گیا کہ ایک جسم کی طرح ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جسد واحد، کہ ایک جسم کی طرح ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ایک جسم میں آنکھ ہے، آنکھ میں اگر کسی کے درد شروع ہو جائے تو پاؤں یہ نہیں کہے گا کہ اے آنکھ تم اپنا جگو، ہم آرام کرتے ہیں، بلکہ آنکھ کے درد سے پاؤں بھی بے چین ہوتا ہے۔ اگر کسی کے دانت میں درد ہو جائے تو کسی کی آنکھ یہ نہیں کہتی ہے کہ اے دانت تم اپنے درد میں کراہتے رہو، ہم آرام سے سوتے ہیں، نہیں، بلکہ جہاں دانت کی تکلیف سے دانت پریشان ہوتا ہے وہیں آنکھ بھی پریشان ہوتی ہے۔ کسی کے پیٹ میں تکلیف ہے تو آپ نے کبھی دیکھا کہ پیٹ تو کرا رہا ہو اور پاؤں، اعضا و جوارے، دماغ چین سے ہو؟ نہیں، پورے اعضا بے چین ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت مسلمہ کے افراد کی مثال آپس میں ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر کہیں کوئی پریشانی پہنچتی ہے، کہیں کوئی فتنہ پہنچتا ہے،
اور ہر ایک کے اندر یکساں بے چینی اگر نہیں پیدا ہوتی ہے، کوئی بے چین ہے اور اگر کوئی مزہ لے رہا ہے، تو یاد رکھے ہمارے ایمان کو گھل لگ گیا ہے اور ہمارے ایمان کو کسی نہ کسی نے ڈاکہ ڈال دیا ہے۔ ایک آدمی پریشان ہے کسی وجہ سے اور بحیثیت مومن ہم مزہ لیں، بحیثیت مومن ہم کسی فتنوں کا شکار ہو جائے، تو یاد رکھیے ہمارے ایمان کے لیے زبردست خطرے کی بات ہے۔ ہم خدا کو کیا منہ دکھائیں گے اور ہم کس بنیاد پر دعویٰ کریں گے کہ ہم مومن ہیں؟ بلکہ ایک دیوار کی طرح تشبیہ دی گئی ہے کہ ایک دیوار کی طرح ہے امت مسلمہ کی مثال، کہ ایک دیوار سے کہیں سے کسی اینٹ کو اگر کھینچ لیا جائے تو ساری دیواریں کمزور ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، یہ حال ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شعور و سمجھ عطا فرمائے۔ آج ہم جہاں بے شمار طرح سے شعور کی کمزوری میں مبتلا ہے، وہاں بحیثیت امت مسلمہ جو اتحاد کی ضرورت ہے، جو تعلقات کے درست رکھنے کی ضرورت ہے، اس میں بھی ہم زبردست کمزور۔ ہمارے گھر میں آپ چھوٹا سا گھر ہے، باپ ہے، بھائی ہے، ماں ہے، بہن، 4-5 آدمی کی فیملی ہے، اس میں آدمی چین سے نہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ متحد نہیں ہے، بھائی متحد نہیں ہے، بیٹا کو باپ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور باپ کو بیٹے کے ساتھ اتحاد و ملاپ نہیں۔ کیا اس طرح گاڑی چل سکتی؟ میرے بھائیو اور بزرگوں، یاد رکھیے امت مسلمہ کسی کا آلہ کار نہیں ہوتی ہے، کسی کا کھلونا نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مان کر زندگی گزارتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان کو سمجھا جائے اور وقت سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وقت کے بعد وقت گزر گیا، اس وقت پچھتانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک شخص بازار جا رہا تھا بھینس خریدنے کے لیے میلہ میں، تو اس نے اپنے جیب میں پیسہ رکھا، موٹی رقم رکھا اور گھر سے نکلا۔ کسی صاحب نے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ بھینس خریدنے جا رہے ہیں بازار۔ تو اس نے کہا کہ انشاءاللہ کہہ لو، اللہ کی مدد آئے گی، کہ ڈائریکٹ مت کہو۔ تو کہا کہ ارے جیب میں پیسہ ہے اور بازار میں بھینس ہے، پھر انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ انشاءاللہ وہ کہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہو، عقل نہیں، لوگ تو کہتے ہی ہیں۔ تو بازار پہنچ گیا، وہ بھینس والے سے اس نے بہترین بھینس کی بات کر لیا، قیمت لگا لیا۔ اب جب دام دینے کے لیے جیب میں ہاتھ رکھتا ہے تو اس کا ہاتھ اس پار سے اس پار جا رہا ہے۔ بھینس والا پوچھتا ہے کہ بھائی لائیے پیسہ، کیا ہوا؟ تو کہتا ہے کہ انشاءاللہ ہم تو گھر سے پیسہ لے کے چلے تھے، انشاءاللہ لگتا ہے کہ کسی نے جیب کاٹ لیا، انشاءاللہ لگتا ہے کہ پیسہ چوری ہو گیا، انشاءاللہ لگتا ہے کہ ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ اب بات سے زیادہ وہ انشاءاللہ کہہ رہا ہے، لیکن اب یہ انشاءاللہ اس کے لیے کس کام کا ہے؟ پیسہ اور روپیہ تو اس کا غائب ہو چکا ہے، چور نے چوری کر لیا ہے۔ وقت تھا اس وقت جس وقت وہ گھر سے نکل رہا تھا اور رہنمائی کرنے والے نے رہنمائی کیا تھا کہ تم اللہ کی مدد لے لو اور انشاءاللہ کہہ لو۔ اب تمہارا انشاءاللہ کس کام کا ہے جب تم اپنا سب کچھ لٹا چکے ہو، تمہاری پونجی اور تمہارا سرمایہ ختم ہو چکا ہو؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایمانی غیرت کی ضرورت ہے، اسلامی حمیت کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا، اس دنیا کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو ایک کوڑے پر، گاؤں اور محلے میں ہر جگہ ایک جگہ ہوتی ہے جہاں لوگ غلاظتوں کو ڈالتے ہیں، تو غلاظتوں کے ڈھیر پر ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو روکا اور کہا کہ کوئی ہے جو اس کو 1 درہم میں خریدے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ مری ہوئی بکری کے بچے کو کون خریدے گا؟ ارے بھائی کسی کے گھر میں کوئی لا کے رکھ دے تو جھگڑا ہو جائے گا، خریدے گا کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا اس سے بھی زیادہ بدبودار ہے۔ ہم جس دنیا پر مر رہے ہیں، جس دنیا کے لیے سب کچھ ہم نے اپنا داؤں پر لگا لیا، اپنی دولت، اپنی زمین، اپنی عزت، اپنا وقار، اپنی آبرو، سب کچھ جس دنیا پر ہم لٹا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس دنیا کی اتنی بھی اہمیت نہیں۔
اور کیا اہمیت ہے؟ بڑے بڑے صحتمند طاقتور توانائے لوگوں کے پاس آپ جائیے، ڈر سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کل کا یہ پہلوان آج اپنے بستر مرگ پر کراہ رہا ہے اور اس کے بیت الخلاء کے راستے سے گندگیاں نکل رہی ہے، لوگ گھن کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اس کا پیشاب نہیں رک رہا ہے، اس کی کھانسی نہیں رک رہی ہے، بخار اس کا اتر نہیں رہا ہے، ساری صحت و تندرستی اور طاقت و توانائی کے قصے افسانے ہو چکے ہیں۔ یہ آدمی میں تبدیلیاں ہیں میرے بھائی اور بزرگ، لیکن ایمان کا کیا حال ہے؟ ایمان جب ہمارا بچا رہے گا، چاہے ہم کسی حالت میں ہو، غربت میں ہو، کمزوری میں ہو، جھگی میں ہو، جھوپڑی میں ہو، ایک ترپال ڈال کر اگر ہم زندگی گزار لیتے ہیں اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ جاتے ہیں تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اعلان ہے کہ باعزت اور معزز آدمی وہ ہے جس میں ہمارا ڈر ہو، جس میں ہمارا خوف ہو۔ میرا بھائیو اور بزرگوں، کل قیامت کے دن ایمان والا ہی جنت میں شہزادہ ہوگا، خدا کی خوشنودی اسی کو ملے گی جو دنیا میں خدا کی رضا حاصل کرے۔ دنیا میں انبیاء علیہ السلام اور ان کے مقابل جو کفر و شرک کی طاقتیں تھیں، انبیاء علیہ السلام نے سب سے بڑے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا کچھ نہیں جھیلا۔ ایسا بھی موقع آیا کہ جب مکہ کے لوگوں نے کہا کہ سمجھوتا کر لیجئے تو آپ نے اپنے چہیتے چچا سے کہا تھا کہ اگر مکہ کے لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے پھر بھی میں سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، بلکہ میرا ایمان اس چاند اور سورج سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہے۔ طائف میں آپ نے اپنے بدن کو زخمی لہو لہان کرانا گوارا کیا تھا، لیکن اپنے ایمان میں آنچ آ جائے اس پر آپ نے اس بات کو گوارا نہیں کیا تھا۔ آپ کے ساتھی شیب ابی طالب میں درختوں کے پتے چبائے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارا بیت الخلاء کے میگنیوں کی طرح ہوتا تھا درختوں کے پتے چبانے کی وجہ سے۔ بہت مرتبہ ان لوگوں نے چمڑے کو دھو کر بھگو کر اس کو انہوں نے بطور کھانا استعمال کیا، لیکن کیا کہیں کوئی مایوسی ہے؟ لوگ غربت، افلاس، مفلوق الحالی، بدحالی، بے شمار باتوں کا بہانہ بناتے ہیں، لیکن یاد رکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی، انبیاء علیہم السلام کی زندگی لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے جس حوصلہ اور ہمت کے ساتھ زندگی گزارا ہے، جس طریقے سے انہوں نے کفر و شرک سے بیزاری اختیار کر کے زندگی گزاری ہے، دنیا میں ویسا خوش اور اس طرح سے ہمت والے لوگ نظر نہیں آتے۔ اس لیے میرے بھائیو اور بزرگوں، بات تو مختصر کرنے کا ارادہ تھا، لیکن بیچ میں ایمان کا مذاکرہ ہو رہا تھا تو دل نے کہا کہ نہیں، اس کی تائید کرنا چاہیے، اور جس ایمان کا علماء کرام نے تذکرہ کیا ہے وہ ایمان اس کا مستحق ہے کہ زور دیا جائے اس پر کہ آدمی سب کچھ سے بڑھ کر اور سب سے بڑھ کر اپنے ایمان کو سمجھے۔ ہم جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور اس کے جو تقاضے ہیں، کہاں کہاں ایمان کو ٹھیس پہنچ رہا ہے، کہاں پر ہم مسلمان رہیں گے، کہاں پر ہمارا ایمان ہمارے سینے سے باہر ہو جائے گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو نفاق سے بچائیں، اپنی جڑیں کھودنے سے اپنے آپ کو بچائیں، ہر اس کام سے بچائیں کہ بحیثیت امت مسلمہ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ سب ذمہ داریاں ہیں ایمان کی، نہیں تو اپنا منہ مٹھو بننے سے کچھ نہیں ہوگا۔ قرآن نے ایک دائرہ بتایا ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیلنس دیا ہے، یہ ایمان ہے، یہ کفر ہے، یہ ایمان ہے، یہ شرک ہے۔ ہم اپنی ناسمجھیوں کی وجہ سے، ناعقلیوں کی وجہ سے، یا اپنی بزدلی اور اپنے ڈر خوف کی وجہ سے اگر ہم اپنے ایمان کو داؤ پر لگا دیں گے تو خدا کے یہاں کس منہ سے جائیں گے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور ہر نبی کے ساتھیوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور سب سے بڑھ کر ہم سب کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
आजम के 1,24,000 साथी को क्या मुँह दिखाएंगे, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हम्बल को क्या मुँह दिखाएंगे, ख्वाजा चिश्ती अजमेरी को क्या मुँह दिखाएंगे, ख्वाजा कलियरी को क्या मुँह दिखाएंगे, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया को क्या मुँह दिखाएंगे, हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह को क्या मुँह दिखाएंगे। आदमी को सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ज़िंदगी फ़ानी है, सारी चीज़ें। एक आदमी अभी कारोबार बहुत अच्छा है तो उड़ता नज़र आता है, कुछ दिन के बाद मुलाकात हुई है तो मुंह लटका हुआ है, पूछा क्या है, कहा कि बिल्कुल हाल ख़राब है। अरे भाई क्यों खराब, अभी तो आप उड़ रहे थे हवा में, आपको तो उड़ते उड़ते और आगे बढ़ना चाहिए, नीचे क्यों चले आए। लेकिन यही नीचे आना, उतार चढ़ाव, इनकलाबात जहाँ वाइज रब है सुन ले, हर तगय्युर से सदा आती है फफम फफ। किसी का उरूज दायमी नहीं है, किसी की ताकत दायमी नहीं है, किसी की कुव्वत दायमी नहीं है। हम दिन रात किसी ताकत वाले को जलील होते देखते हैं, किसी दौलत वाले को फ़कीर होते देखते हैं। हर बार इलेक्शनों में देखिए, कभी कोई जीतता है, कभी कोई हारता है। झकमारी इलेक्शनों के दिनों में कितनी होती है हम अपनी आंखों से देखते हैं। लेकिन इज्जत अल्लाह जिसको देना चाहता है देता है, जिसको अल्लाह जिताना चाहता है जिताता है। लोगों की सारी कोशिशें, सारी तदबीरें फेल हो जाती हैं। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, इन वाक़यात की रोशनी में अगर हम अल्लाह को नहीं समझ सके, अल्लाह की ताकत और क़ुव्वत को नहीं समझ सके और दुनिया के सामने में जलील होते रहे, तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों, ईमान वालों को, इस्लाम वालों को ज़ेब नहीं देता। इसलिए मैं इंतहाई दर्द के साथ आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम सब अपने ईमान का जायज़ा लें और बहैसियत मोमिन, बहैसियत मुस्लिम अपने अमाल को दुरुस्त करें, अपने ईमान को दुरुस्त करें। जायज़ा लें कि कहाँ कहाँ हम बेईमानी का काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हमारे ईमान को नुकसान पहुँच रहा है। मेरे भाई और बुज़ुर्ग, आज अगर हम अपने आप को बदल लेंगे तो इंशाअल्लाह नस्लों में तब्दीली आएगी। बाप अगर ईमान पर कायम रहेगा, बाप अगर अपने आप को निफाक से बचा लेगा, औलाद में ईमान जाएगी। है अभी वक्त खुद को परख लीजिए, है अभी वक्त खुद को परख लीजिए, वरना इल्ज़ाम नस्लों के सर जाएगा। बाप की खूबियाँ, अल वलदु सिर्रुल li अभी, बाप का इल्म बेटे को नाज़बर हो, बाप का इल्म बेटे को नाज़बर हो, वो पेसर काबिल मीरास से पेदर क्यों करो। बाप की खूबियाँ औलाद में मुंतकिल होती हैं। हमारी गंदगियाँ, हमारे गुनाह, हमारी बदअखलाकियाँ हमारे बच्चे कबूल करेंगे। इसलिए अपने आप को बुलंद करने की ज़रूरत है, अपने अंदर अच्छाइयों लाने की ज़रूरत है, हिम्मत लाने की ज़रूरत है, किरदार को ऊंचा करने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ईमान नसीब फरमाए और अच्छे बुरे तकदीर पर 100% यकीन अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।